وعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله فرموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق رواه الترمذي وابن ماجه وزاد ابو داود والدارمي ومن ترك الرمي بعد ما عمله رغبة عنه فإنه نعمة تركها أو قال كفرها۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئی سنا کہ اللہ تعالیٰ کفار پر چلائے جانے والے ایک تیر کے بدلے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ ایک تو اس تیر کے بنانے والے کو، جبکہ وہ اپنے روزگار کے ساتھ ثواب کی بھی امید رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ تیر بنائے تو اپنے روزگار کے ساتھ نیت بھی کرے کہ میں یہ تیر جہاد میں کام آنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ دوسرے جہاد میں تیر چلانے والے کو، اور تیسرے دیے جانے والے کو، یعنی وہ شخص جو تیرانداز کے ہاتھ میں اپنا یا اس کا تیر دے، اور خواہ پہلی ہی دے دیا یا نشانے پر سے اٹھا کر دے، لہذا تم تیراندازی کرو اور گھوڑوں پر سواری کرو، اور تمہاری تیراندازی میرے نزدیک سواری کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یاد رکھو جس چیز کو لہو لعب یعنی محض کھیل اور تفریح کے طور پر اختیار کرے وہ باطل اور ناروا ہے، مگر اپنی کمان سے تیراندازی کرنا، اپنے گھوڑے کو سدھارنا اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیل اور تفریح کرنا، یہ سب چیزیں حق ہے۔ ابو داود اور دارمی نے اپنی روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو شخص تیراندازی سیکھنے کے بعد اس کو بے نیازی اور بیزاری کی جذبے سے چھوڑ دے تو وہ تیراندازی ایک نعمت ہے جس کو اس نے چھوڑ دیا، یا یہ فرمایا کہ اس نے اس نعمت کا کفران کیا، تو ایک تیر کے ذریعے 3 آدمی جنت میں داخل ہوں گے۔ وعن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل التي ازمرت من الحفیاء وامدها ثنیۃ الوداع وبینهما 6 امyال وسابق بین الخیل التي لم تزمر من الثنیۃ الى مسجد بنی زریق وبینهما میل متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گھوڑوں کے درمیان مسابقت گھوڑ دوڑ کرائی جو ازمار کے لیے گئے تھے، اور یہ مسابقت حفیاء سے شروع ہوئی اور ثنیۃ الوداع پر ختم ہوئی، اور ان دونوں مقامات کے درمیان 6 میل کا فاصلہ تھا، اور جن گھوڑوں کا ازمار نہیں کیا گیا تھا ان کے درمیان ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک مسابقت کرائی، اور ان دونوں مقامات یعنی ثنیۃ الوداع اور مسجد بنی زریق اس کا درمیانی فاصلہ 1 میل تھا۔ سابقہ نبی علیہ السلام کے دور میں 2 قسم کے گھوڑوں نے مسابقت میں حصہ لیا۔ مسابقت میں ایک قسم سدائی ہوئی ٹریننگ یافتہ گھوڑے تھے، ان کی مسابقت 6 میل کے فاصلے تک دوڑانے میں تھی۔ دوسری قسم وہ گھوڑے تھے جو سدھائی ہوئی نہیں تھے، تربیت یافتہ نہیں تھی، ان کی جو دوڑ کا فاصلہ تھا وہ 3 میل تھا۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی ٹریننگ کی ہے اور دوسروں کو بھی کرائی ہے، گھوڑ دوڑ میں خود بھی حصہ لیا ہے اور دوسروں کو بھی آمادہ کیا ہے۔ تو گھوڑوں میں مسابقت جہادی ٹریننگ کا یہ حصہ ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ فی نواصی الخیل متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت ہے، گھوڑوں کی پیشانی میں برکت ہے۔ جہادی گھوڑوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ وعن جریر بن عبداللہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوی
ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنیمة۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو اپنی انگلی سے بل دیے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ گھوڑے وہ جانور ہے جن کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر اور بھلائی باندھی ہوئی ہے، یعنی گھوڑوں کے ذریعے جہاد کے کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے جس میں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی ہے، جیسا کہ ایک موقع پر فرمایا کہ جہاد میں آخرت کا ثواب ملتا ہے اور دنیا کا مال غنیمت ہوتا ہے۔ تو یلوی موڑنے اور بل دینے کے معنی میں ہے، معقود عقد سے باندھنے کے معنی میں ہے، نواسی ناسیتن کی جمع ہے، پیشانی کی بالوں کو کہتے ہیں، مگر مراد گھوڑوں کی ذات ہے۔ گھوڑے کی پیشانی میں خیر اور برکت قیامت تک اس لیے باندھی گئی ہے کہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا اور جہاد کا بڑا ذریعہ گھوڑے ہیں، تو گھوڑوں میں جہاد ہے اور جہاد میں قیامت تک دین اور دنیا کی بھلائی ہے، لہٰذا گھوڑوں میں یہ بھلائی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ فإن شبعہ وریہ وروثہ وبولہ فی میزانہ یوم القیامت، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ پر ایمان لانے اور اس کے وعدے کو سچ جاننے کی وجہ سے اللہ کی راہ میں کام لینے کے لیے اپنے گھر گھوڑا باندھا، تو اس گھوڑے کی سیری اور سیرابی، یعنی اس نے دنیا میں جو کچھ کھایا اور پیا ہے، اور اس کی لید اور اس کا پیشاب قیامت کے دن اس شخص کے اعمال کی ترازو میں تولے جائیں گے۔ تو شعبہ کھانے کی اشیاء اور ریہ پینے کی اشیاء، جس طرح جہادی گھوڑے کے لیے پالنے میں اتنا ثواب ہے، اسی طرح آج کل جہاد کے لیے اسلحہ رکھنے میں بھی ثواب ملے گا، اور جب گھوڑے کی شان ہے تو اس پر سوار ہو کر جہاد کرنے والے مجاہد کی پھر کیا شان ہوگی۔ تو اس حدیث میں جہادی گھوڑے کا چارہ، پانی، پیشاب، لید، یہ بھی نیک اعمال ہوں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔